حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو. یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس موجود ہے. اس سے محبت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو قرآن اس کی دوستی نبھاتا ہے. قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ. دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں چھوڑتا. تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ رکو دو رکو پڑھنے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں. جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دھیرے 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 نیچے ہوتے چلے جائیں گے. 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے. یا کچھ لوگ 10 رمضان تک. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. روزانہ ایک پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے گا. ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے؟ کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے ہیں. 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے. آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. دن میں ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن اور پوری تراویح میں ایک قرآن. 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن، ایک قرآن. 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے. ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر. یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے قرآن کو اٹھاؤ. اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے. میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے. کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس. قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ. ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی، تمہارے فریج اور تمہاری ٹی ویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں. بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں، اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں. کب چھوا؟ قسم کھانے کے لیے. کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا گیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا. تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے. قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا. قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا. قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا. یہ بے حرمتی نہیں. قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا. قرآن تمہارے لیے آیا تھا. تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا. اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ اکبر. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا. فانساہم انفسہم. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا. تم کون ہو؟ پتہ ہی نہیں. نام کیا ہے تمہارا؟ پتہ ہی نہیں. کس کے بیٹے ہو؟ پتہ ہی نہیں. حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ. بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم. اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں. اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، کیا رہا تھا. کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئی؟ میں تو دیکھنے والا تھا، کیا رہا تھا دنیا میں. وقد كنت بصيرا. اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا.
یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. قرآن کی بے حرمتی یہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں. قبرستان کی طرح تلاوتیں کرو، قرآن پاک کو اٹھاؤ اور سارے بچوں کے ہاتھ میں دو، عورتوں کے ہاتھ میں دو، قرآن پاک کا معمول بنا لو. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حکم ہوا تھا کہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے مسجد میں آؤ. صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے آؤ. وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں. قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا. تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کچھ مانگتے تو یوں کہتے کہ مولا قیامت کے دن بخشش ان کی میرے حوالے کر، میری امت کی بخشش، میری امت کی معافی کا پروانہ میرے حوالے کرتے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی بڑی چیز مانگی ہے. دیکھیں دسترخوان مل جاتا ہمیں بھی، حضور اگر مانگتے تو کیا ہمارے لیے نہیں ملتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اپنی امت کے لیے اور جنت سے کھانے اترے تھے، من و سلوہ کھانا اترا تھا، وہ چیزیں وہ کھائے پیے. لیکن کیا آج کسی نے چکھ کر کے دیکھا من و سلوہ کیسا تھا؟ وہ ان کی امت پر اترا تھا، ان کی امت پر اترا تھا اور وہ ختم ہو گیا. لیکن جو چیز ہمیشہ کی ہے زندگی کے بعد آخرت میں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ جنت ہے ہمارے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش اور ہماری مغفرت کے ساتھ ہمارے لیے جنت ہی مانگا ہے. اس آیت اس سورہ میں سورہ مائدہ میں ایک واقعہ ہے خاص طور پر انسان اول کا. دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ہمارے عقیدے کے مطابق وہ منو نہیں ہے جیسے آج منو ثابت کیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام ہے. تو منو یہ سب چیزیں ہمارے اس میں نہیں آئی، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. سنا ہے آپ نے کہیں آدم علیہ السلام کا نام؟ میرے عزیزو یہ ایک طرح کی سازش ہے، منوواد کی طرف لوگوں کو ڈھکیلنا. ہمارے ہندوستان میں بہت پہلے ایک راج چلا ہے منوواد کا، اس کی ڈیٹیل پھر کبھی میں بتاؤں گا. وہ ایسا بدترین دور تھا کہ کم ذات کے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں تھا. وہ اس طرح کہ وہ اگر کسی بڑی اونچی ذات والے کو چھو بھی دیتا تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. مقدس کتابیں اگر کم ذات کا آدمی سن لیتا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. بہت سخت ترین چیزیں. یہ جو کاسٹزم تھا جو اس منوواد میں تھا اور ہم اس کے خلاف ہیں. بہرحال یہ منو کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم کو کیا بحث کرنی ہے؟ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے نام بتائے ہم ان کو نبی مانتے ہیں. بات صحیح ہے. یہ گمراہی کا دور ہے، ابھی بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول جب دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کے بعد ان کی اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حابیل. سب سے پہلا بیٹا حابیل. آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے روز ایک لڑکا ایک لڑکی. روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے. اللہ کی قدرت کاملہ ہے کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پہلے دن پیدا ہوئے حابیل اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے. دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی. اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا. امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی. اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی. حالانکہ سب بہن ہیں لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے. اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون. میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں گا. آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی دوسری آبادی ہی نہیں تھی. شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں. سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں کیا ہے. یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے. ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں. ان کے ہاں کیا ہے، ایک چیز وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا. لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم. فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا.
وہ کیا تھا؟ تعظیم کا۔ اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں ایک دلیل ہے، یہ صوفی جو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل صوفی ہیں الحمدللہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل صوفی دیکھنا ہو تو غوث اعظم ہے، اصل صوفی سرکار غریب نواز ہے، وہ شریعت پر پورے کامل طور پر پابند تھے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کے 11 بھائی سارے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، وہاں بھی وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ نہیں کیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو یا محمد رسول اللہ کی شریعت پہ چل رہے ہو؟ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو تو ان کے ہاں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، کیا تم کر سکتے ہو؟ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت الگ ہو گئی، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی۔ اب جو بھی چلے گی وہ کیا ہے؟ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی، لیکن قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا۔ دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو، یعنی چھوٹے بھائی کو، اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھی، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا فتنہ۔ دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو کہ تم دونوں قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی قربانی رکھو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے۔ اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے گی۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو دونوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ لیکن فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دیا، جو ذبح کیا تھا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی، اور حابیل جو بڑے بیٹے کی قربانی تھی، اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی، وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی۔ اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے، لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا، نہیں مانا۔ عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ باتیں آتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی پیش آیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے، سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے، سرندی پہاڑ جو سری لنکا پہ ہے، تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے۔ سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں، ہندوستان میں تھا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ حقیقت ہے یعنی سب کے باپ کا ہے، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، پوری دنیا کے باپ ہیں۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا، آدم علیہ السلام جب حج پہ چلے گئے، تو اب دونوں کے درمیان جو لڑکی کو لے کر اختلاف تھا وہ کیا ہوا، کہاں تک چل گیا۔ اب شیطان آیا، سب سے پہلے انسانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی سب کو میں گمراہ کروں گا، کبھی ان کے سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا، اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں، قیامت تک کی تجھے عمر ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا، اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرما۔ شیطان پہلی مرتبہ آیا، دونوں بھائیوں کے بیچ میں دیکھا لڑکی کو لے کر کے اختلاف ہے، تو یہاں آگ لگانا اس کا کام تھا۔ اس نے آ کر کے قابیل کو کہا تیرے لیے اچھا سا راستہ میں کیوں نہ بتاؤں، تیرے حق میں وہ لڑکی اچھی ہے، تجھے کرنا ہی چاہیے تھا، تیرا باپ بھی مخالف ہے، تیرا بڑا بھائی بھی مخالف ہے، لہذا ایک کام کر، اس تیرے بڑے بھائی کو دنیا سے ہی ختم کر دے، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس وقت تک ابھی موت نہیں معلوم کسی کو، پیدا تو ہوئے تھے لیکن موت ابھی تک کسی کی نہیں آئی ہے، نہ ہی مرنا معلوم، نہ ہی مارنا معلوم تھا۔ تو قابیل کو آ کر کے ابلیس نے، شیطان نے طریقہ بتایا۔ قابیل نے پوچھا میرے بھائی کو اگر ہمیشہ کے لیے میں راستے سے ہٹانا چاہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس نے
ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر کے دکھایا، کہا کہ اس طرح پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو۔ تو حابیل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بھائی اپنی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو قابیل جو چھوٹا بھائی تھا، لڑکی کے عشق میں جو پاگل تھا، پتھر اٹھایا اور لے جا کر اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیچھے سے دے مارا۔ جیسے ہی مارا تو وہ سر پھٹ گیا اور بڑے بھائی کا اسی جگہ پر انتقال ہوا۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، دنیا کی پہلی موت اور دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے۔ کس کے لیے کیا وہ بھی پتا ہے، عورت کے لیے کیا۔ ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب یہ تک نہیں پتا تھا اس کو کہ کرنا کیا اس لاش کا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا دو کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آئے، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا تھا، لڑائی دونوں کی چل رہی تھی، دونوں کووں کی لڑائی چل رہی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس کرتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو اتنا مارا کہ زمین پر گر گیا، ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا بیٹھا تھا۔ ایک زندہ کوا ہے اور ایک مردہ کوا ہے، کوے بھی دونوں بھائی ہوں گے اور کیا پتا وہ بھی کسی لڑکی کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن یہ تو تفسیر میں نہیں ہے، کیوں لڑ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم۔ لڑے اور مارا بھی ایک کوے نے اور مر گیا دوسرا کوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھودنا شروع کیا، کچھ زمین کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر پیروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تو قابیل وہ کووں کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس طرح زمین میں چھپا دینا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ قابیل نے خود قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ایک عورت کے حصول کے لیے، لیکن بتایا گیا کہ اس قابیل کو بھی وہ عورت نہیں مل سکی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو شریعت کا حکم عدولی اور پامالی کرنے کی سزا دی گئی اس شخص کو، قابیل کو۔ عورت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہاں یہ شہد دکھتا ہے، ہوتا زہر ہے۔ اب اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، اللہ فرماتا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، پورے انسانوں کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ اب یہاں سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، ان سب قتل اور مرڈر کا گناہ اس قابیل کو دیا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا، سب قابیل پہ جائے گا۔ ہاں یہ سوچ کر کے مرڈر شروع ہو جائے، قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے لوگ، ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ، اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے، جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے نیا کام شروع کیا، پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے، ایک نیا فیشن ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے گناہ کو، اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا، اس آیت کو یاد رکھیا، جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں، ہوا کیا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے، پولیس اس زمانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر رہے تھے، لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا، فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ ایک آدمی کا قتل کیا، وہ چلاتا رہا میں قاتل ہوں، میں نے نہیں مارا ہے۔ کہا کون مارا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، چاقو تیرے ہاتھ میں، خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی
کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے جائے واردات پر یہی تھا, قتل کی جگہ پر یہی تھا اور کوئی نہیں تھا, اور چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی, چاقو اس کے ہاتھ میں تھی, اور لاش تر و تازہ تھی. اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت, کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں, کوئی کیسے بتاؤں. اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا لیکن وہ اپنی صفائی میں کھرا نہیں اترا. تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے. اسلام میں ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا, قتل قصاص ہے. حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا, اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے. وہ کھڑا تھا, اب اس کو سزا کے لیے, موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا. اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا آیا. کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دے, وہ بے گناہ ہے, وہ مجرم نہیں ہے. کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے, جو لاش ہے, جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے, اس کا قاتل میں ہوں. میں نے قتل کیا, میرے سے اس کے معاملات تھے, رنجش تھی, میں نے قتل کیا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل نہیں رہا, نہیں گیا مجھ سے. میں حاضر ہو گیا, میں اقرار جرم کرتا ہوں, اس کی جان چھوڑ دیجیے. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. ابھی اس کو پکڑ لیا گیا, جو نیا قاتل آیا ہے, اقراری مجرم ہے. اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے قتل کی سزا ہوگی, کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا. اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے, بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے, کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنایا تھا, دوسرے والے کی بھی قتل کا, اس کی بھی موت کی سزا, اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو. کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟ کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں, قانون کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس, ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے, لہذا اس کو قتل کیا جائے گا. تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے, یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے, ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا, پہلا والا. یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے, تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے. تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا. لیکن جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے, جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا. میرے عزیزو, یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے, قرآن میں موجود ہے. ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں, اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریزیڈنٹ اس وقت اوباما, وہاں پر آیا ہوا اور وہ یہ آیت کو بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. وہ بڑے بھاشن تھے, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں, اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے, لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. میرے عزیزو, آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں. میں انکار نہیں کرتا, آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو ہے, یہ آیت بہت چبھتی ہے. حیث وجدتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم, جہاں پاؤ قتل کر دو. اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں قتل کرنے کا حکم ہے. اتنا واویلا مچاتے ہیں, اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں. میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے, قرآن میں ہے, ہم نے تلاوت کیا, دوسرے پارے میں موجود ہے آیت. لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں, دماغ میں آنے والی بات ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا, مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں. سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے لائف کسی کی ہے ریلیجیس جس کو کہتے ہیں, وہ مسلمان ہے پوری دنیا میں. باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں لیکن زندگی میں نہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں. زکات دینے کا حکم ہے, ہم زکات دیتے ہیں, ہے نا. حج کرنے کا حکم ہے, ہم حج کرتے ہیں. روزہ رکھنے کا حکم آیا, ہر سال رکھتے ہیں کہ نہیں. تو قتل کرنے کا حکم آیا, 1400 سال سے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو سوچنا چاہیے, اس ملک پہ 700 سال تک ہمارا راج رہا ہے. اگر اس آیت پر عمل کیے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا. اس آیت پر اگر عمل کیے ہوتے تو کوئی ایک مچھر اور ایک کیڑا بھی نہیں بچتا. انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس آیت کا, کس وقت نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, اور اس کو لا کر کے سب جگہ تھوپتے رہتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ان کفار و مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے صحابہ اکرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا. اب میں آپ سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے ملک میں کوئی دشمن ملک کا نام سنتے ہی ان کے دماغ میں ایک ہی ملک آتا ہے, بہرحال, اور دہشت گرد بھی, آتنکواد بھی وہیں کے ہوتے ہیں. ان کے حساب سے اگر 4 آتنکوادی گھس کر کے آ گئے میرے اپنے اس دیش میں, آپ کے ملک میں, اور وہ سڑکوں پر دندناتے ہوئے گھوم رہے, تو یہاں کی جو عدالت عالیہ ہے, ہائی کورٹ ہو, اوپر کی عدالت, وہ کیا آرڈر جاری کرے گی پولیس کو؟ جہاں پاؤ انکاؤنٹر کرو, جہاں پاؤ. کیوں؟ دیش دروہی ہیں, ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہاں کے باشندوں کو بم سے اڑا سکتے ہیں,
تو ایسے خطرناک ڈینجر لوگ اگر ملک میں داخل ہو گئے تو کامن سی بات ہے، ہر ملک والا یہی آرڈر جاری کرے گا کہ یہ جہاں نظر آئے ان کو مار ڈالو، شوٹ کرو، وہاں اسپاٹ پہ شوٹ کرو۔ یہ آج کرنا جائز ہے، اور اسلام میں جو حکم آیا تھا اسی نہج پر تھا کہ مکہ سے صحابہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار سب چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا نے 3 سال تک پتے کھائے مکہ میں، مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، سلام کلام ہر چیز بند، تجارت لین دین سب بند تھا حضور پاک پر، چمڑے پانی میں ابال کر کے کھائے 3 سال تک۔ یہ ظلم کیا وہ سب انہیں نہیں پتا کہ بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، یہ پیر میں رسی باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچتے تھے؟ حضرت خباب بن الارت کو خبیب بن عدی کو مسلح کر دیا تھا، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ایسے حالات میں جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو یہ ظالم وہاں پر بھی جانے لگے، کہاں مدینے کو بھی اجاڑنے کے لیے۔ اب بتاؤ اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ ایسے آتنکوادی جب بھی مدینے میں آئے پکڑو ان کو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ انصاف ہے یا عدل کا تقاضا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی اگر حفاظت کی بات پوچھے گا مجھ سے کوئی، میں یہی کہوں گا کوئی دشمن ملک کا آتنکوادی اور یہاں میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا، بغیر سوچے سمجھے ہم آرڈر جاری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پاور ہوگا۔ ہاں، اور دوسری بات، اس آیت کو یہ لوگ لے کر کے بہت واویلا مچاتے ہیں، کافروں کو مارنا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، جو صاحب اختیار، جو پاور والا ہے، جو سزا دینے کے اختیارات جس کو ہے، اس کو حکم دیا گیا۔ چوری کرنے پر قرآن میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں چور رات میں پکڑا گیا اور میں چاقو لے کے رات میں کاٹ ڈالوں، یہ نہیں ہے۔ اسلامی حکومت بھی ہے تو چور کو پکڑو اور لے جاؤ حاکم کے پاس پیش کرو، حاکم پھر سزا دے گا، یہ نہیں کہ ہر گھر والے چاقو لے کے بیٹھے رہے۔ تو اسلام میں سزا دینے کے بھی جو احکام ہیں وہ حکام سے ریلیٹڈ ہیں، جو صاحب اختیار ہے وہ سزا دیں گے۔ تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں، بہت مرتبہ میں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ قتل کے لیے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوئی تھی، اس وقت کے کیا حالات تھے یہ سب پڑھنا چاہیے، پھر قرآن پر انگلی اٹھاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو حقانیت پر قائم رکھے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، جہاد کے سلسلے میں بھی آیتیں آئی ہیں، میں کھل کر کے بتاؤں گا۔ یقیناً جہاد ایک مقدس لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے جہاد فرمائے ان میں اکثر ڈیفنس کے لیے بھی ہوئے ہیں، ڈیفنس کے لیے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس کو جا کے مارتے تھے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا، اور نہ ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں، ہندوستان میں ابھی یہ کہتے ہیں ابھی تمہارا پاور نہیں اس لیے مارتے نہیں ہو، اور پھر جو پاور تھا 700 سال تک تب کیا کیا؟ کیا یہاں کے ہر مندر کو توڑ دیا گیا؟ کیا یہاں کے سارے ہندوؤں کو ختم کیا گیا؟ آج بھی میجورٹی ہندوؤں کی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ ہاں، کچھ مندر اگر ٹوٹے ہیں، کچھ مسجد بھی ٹوٹے ہیں، لیکن وہ جنگوں میں آپسی معاملات میں ہو سکتا ہے، ورنہ 1000 سال پرانے مندر بھی آج ہندوستان میں موجود ہیں، 1000 سال پرانی جن کی تاریخ ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ بنگال کی سرزمین میں، ہمارے کرناٹک میں جائیں، 800 سال پرانے مندر موجود ہیں۔ ان مندروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا تھا جب یہاں پر اسلامی حکومت تھی۔ میرے عزیزو، اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو خود چل کر کے گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، بیت المقدس میں پہلی اذان ہوئی، نماز ہوئی، وہاں آج بھی ایک گرجا گھر، ایک چرچ ہے بیت المقدس سے قریب، کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی بیت المقدس۔ تو جب حضرت عمر گئے تو عیسائیوں نے ریکویسٹ یہ کیا، خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین آئے ہیں، سب دیکھنے کے لیے آ گئے تھے حضرت عمر کو، نام تو سنا تھا۔ تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری چرچ میں بھی وزٹ کریں، ہماری گرجا گھر، ہماری عبادت گاہ۔ حضرت عمر وہاں تک گئے، امیر المومنین، تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ کون سی نماز؟ ان کی نہیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت، ہماری نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر نماز نہیں پڑھا، باہر نماز پڑھا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میرے نبی کے لیے سجدہ گاہ بنایا، جہاں پاک زمین ہو ہم سجدہ کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دور اندیشی حکمت حضرت عمر کی یہ تھی، فرماتے ہیں اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو آج کو تو چل جائے گا، بعد میں آنے والے لوگ اس کو میری عبادت گاہ اور میری سجدہ گاہ کے طور پر تمہاری گرجا گھر کو توڑ دیں گے، تمہاری چرچ کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ محراب عمر بن جائے گا۔ اور یقیناً بنتا، جہاں حضرت عمر نماز پڑھے ہوں اس کو کیوں نہیں امت برکت کا سبب سمجھتی، محراب عمر بن جاتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادت گاہ پھر باقی نہیں رہے گی۔ تو جن کے اندر اتنی وسعت ظرفی ہے، اتنا کشادہ دل ہے، ان کو آج کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں توڑ دی گئیں، جو چیزیں ٹوٹی ہیں اس کی تاریخ لے کر کے آؤ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اسلام عدل و مساوات کے ساتھ، امن کے ساتھ پھیلا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی دین پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ۔ کہ ہمیں نبی سے محبت ہے تو پھر ہمیں محبت کے حق ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس پر پورا نہ اترے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ محبت کرنا چاہیے، ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔
ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، سٹا ہم کھیلتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، رشوت ہم لیتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت ہم لگاتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، بھائی کا حق ہم مارتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، مسلمان بھائی کی مینڈ ہم کاٹتے ہیں۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ ابھی تک تم نہیں پہنچے ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں نبی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ ذرا بتا دوں آپ کو، دیکھو نبی سے پیار کیا ہوتا ہے۔ سچ بولنا محبت رسول ہے، سبحان اللہ، سچ بولنا محبت رسول ہے۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا محبت رسول ہے۔ کسی نے اگر دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا یہ محبت رسول ہے۔ اور چھوٹوں سے پیار کرنا یہ محبت رسول ہے، بڑوں کا احترام کرنا یہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرے نبی سے محبت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی سے پیار کرو، نتیجہ یہ دوں گا، ریزلٹ یہ دوں گا، بینیفٹ یہ دوں گا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ تمہیں جنت میں داخلہ زور سے بولو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے محبت رسول، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے، سب سے زیادہ مسلمان شراب پیتا ہے۔ قسم خدا کی آج اگر مسلمان شراب پینا بند کر دینا تو شراب کی بٹیوں کو آگ لگ جائے گی۔ بس یقین مانو اگر مسلمان جوا کھیلنا بند کر دینا تو جوا کے اڈوں کو آگ لگ جائے گی۔ سچائی پیش کر رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے شراب کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، چھوڑ دو اس شراب کو، یہ وہی شراب ہے جس سے جو ہے دل عبادت سے اکتا جاتا ہے اس کے پینے سے۔ یہ وہی شراب ہے جو ماں بیٹی بہن کے درمیان فرق ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہی شراب ہے یقین مانو جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے، جو کھڑیا کریا کو لڑا دیتی ہے۔ اسی شراب سے بچو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت جعفر طیار۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، جعفر طیار۔ کتنا پیارا نام ہے جعفر طیار۔ جعفر طیار، اندازہ لگاؤ جعفر طیار کون ہے؟ معلوم ہے؟ بتا دوں آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ۔ جعفر طیار کون ہے آپ کو بتاؤں؟ جب جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر وہاں پر بھیجا۔ سب سے پہلا جو سپہ سالار اسلام کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا ان کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ۔ نبی نے فرمایا جب جنگ موتا میں جب اسلام کا جھنڈا جس کو سپہ سالار بنایا جائے گا ان کا نام زید بن حارثہ ہے، زید بن حارثہ ان کا نام ہے۔ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں پھر جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن طیار کو دے دیا جائے۔ جب جعفر بن طیار بھی جو ہے جب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو اسلام کی عظمت کا جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا قائد بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ تاریخ اسلام پیش کر رہا ہوں، ذرا سن کر کے جانا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنگ معطا ہو رہی تھی نا، مسلمانوں نے جیسے ہی ادھر سے وار کیا ادھر سے کافروں نے وار کیا اور حضرت زید بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا تو کافروں نے حضرت حضرت زید کو شہید کر دیا۔ جب حضرت زید کو شہید کر دیا پھر اسلام کا جھنڈا اٹھایا حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار نے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت جعفر طیار نے تو کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضور کے سگے چچا زاد بھائی، ذرا دیکھنا میں آپ کو ایک پورا ایک مضمون بنا کے پیش کر رہا ہوں، ذرا سننا، تھوڑا سا بھی ذہن آپ کا میری تقریر سے ہٹا پوری تقریر ذہن سے باہر نکل جائے گی۔ جعفر طیار کو بھی کافروں نے شہید کر دیا، دایاں بازو بھی کاٹ لیا حضور کے سگے چچا زاد بھائی کا۔ انہوں نے پھر جھنڈا اسلام کا بائیں ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، ادھر تو جنگ معطا ہو رہی تھی اور ادھر حضور جو ہے مدینے میں جنگ معطا کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی نے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ، اسلام کی جب لڑائی شروع ہوئی نا تو اس سے پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر میرے چچا زاد بھائی جعفر طیار نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب مسلمانوں نے جو ہے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا، حتی فتح اللہ علیہم۔ جب خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. خالد بن ولید کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. حتی فتح اللہ علیہم علی ید خالدہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. ذرا سنو، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جعفر طیار کی بات بتا رہا ہوں، حضور کے چچا سگے چچا ذات کی بات بتا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ نبی مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. حضور نے اوپر چہرہ دیکھا، اوپر وہ چہرہ دیکھ کے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، سلام کا جواب کسے دیا؟ تو حدیث شریف میں آتا ترمذی شریف کی، نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں معلوم نہیں ہے جنگ مؤتہ میں میرے ایک چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے تھے. ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار حضرت علی کے بھائی. کہاں یا رسول اللہ؟ کہا ابھی وہ اڑ کر کے جا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے جنگ میں، اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے. سبحان اللہ. اس کے بدلے میں 2 پر اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے. ذرا اندازہ لگاؤ. اب انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کے اندر میں نے داہنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، کافروں نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا. پھر میں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، کافروں نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. یا رسول اللہ پھر مجھے شہید کر دیا. نبی نے فرمایا جعفر طیار کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 پر عطا فرما دیے. ان پروں سے کیا کرتے ہو جعفر طیار؟ یا رسول اللہ ان پروں سے میں اڑ کے جنت میں جاتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے وہ جنت کی نعمتیں چن چن کر کے میں کھا لیتا ہوں. میں جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھا لیتا ہوں، مزے لیتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں مدینے میں آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. جب میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہوں اور میں مزے لیتا ہوں، ان جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھاتا ہوں. یہی جعفر طیار ہے، حضور کے چچا سگے چچا زاد بھائی. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جعفر طیار کی 4 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. کتنی عادتیں؟ زور سے بول دو. 4. ارے پیچھے والے بول دو یار. سبحان اللہ. میرا آپ نہیں بولیں گے میرا کوئی گھاٹا نہیں ہے، آپ نہیں بولیں گے آپ ہی کا گھاٹا ہے اس میں. اس لیے کہ ویسے تو ہمیں توفیق ملتی نہیں ہے، اللہ کے بندو ان جلسوں میں ہی بول دیا کرو. سبحان اللہ. 4 عادتیں بہت پسند ہیں. جبریل امین نے کہا، آپ نے فرمایا جعفر تمہارے اندر 4 عادتیں کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی عادت تو میری یہ ہے زمانے جاہلیت میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی شراب حرام ہونے سے پہلے میں نے شراب کو نہیں پیا تھا. آقا نے فرمایا دوسری عادت کون سی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ زندگی میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا ہوں، زندگی میں نے کبھی بدفعلی نہیں کی ہے، میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے. تیسری عادت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ زندگی میں زمانے جاہلیت میں نے کبھی بت پرستی میں نے نہیں کی ہے، میں نے کسی صنم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا ہے، میں نے ماتھا نہیں ٹیکا ہے. چوتھی عادت کون سی ہے؟ کہ یا رسول اللہ چوتھی عادت میری یہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. حضور کے چچے سگے چچا زاد بھائی کے ذرا تقوی کے عالم دیکھو، گناہوں سے کتنی نفرت ہے. یہ ان کا تقوی تھا، تب اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اللہ پاک نے ان کو جو ہے جنت میں جانے کے لیے 2 پر عطا فرمائے. اسی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج ہم شراب کی نحوست میں گھرے پڑے ہیں. جب میں دلی کے اندر پڑھائی کر رہا تھا، انگلش کورس کرنے کے لیے میں گیا تھا، بتا دیتا ہوں یہ بات بیچ میں. معلوم ہے بقرعید کی نماز میں نے دلی کے اندر بٹلہ ہاؤس ذاکر نگر میں پڑھی، اسٹریٹ نمبر 22. تو قاری شیخ صاحب میں جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلا نا، ایک دکان کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی. اب جو ہے میں نے دیکھا یہ لائن کیسی ہے. کسی نے کہا سید صاحب یہ لائن شراب کی دکان کے آگے لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ یہ غیر مسلم ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا حضور ان میں 90% جو ہے مسلمان ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا دل پھٹ گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا. ابھی بقرعید کی نماز میں صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا. ذرا اندازہ لگاؤ یعنی کہ مسلمان کتنا زیادہ ہے. تم نے سنا نہیں ہے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو شراب کی اگر 1 بوند کنویں کے اندر ڈال دی جائے
تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا جس کنویں کے اندر شراب کی ایک بوند گر جائے پھر اس کنویں کے اوپر مسجد کا مینارہ بنایا جائے اس مینارے پہ میں کبھی اذان نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی نے فرمایا جس دریا کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے پھر وہ دریا سوکھ جائے پھر اس کے اوپر پانی اس کے اوپر گھاس جم جائے اس دریا کی گھاس کو جو ہے میں اپنے جانوروں کو کبھی چرنے نہیں دوں گا، جانوروں کو کبھی گھاس میں نہیں ڈالوں گا۔ اندازہ لگاؤ ذرا شراب کی کتنی مذمت ہے۔ چھوڑ دو اس شراب کو، ان گناہوں کو اگر تم چھوڑ دو گے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں تمہیں سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا۔ بے شک زندہ باد بہت جامع گفتگو ہو رہی ناؤں میں لطفت ہے ہم، اندازہ لگاؤ، اور ہمارے ہیں محبت کے دعوے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے یار، یہ کیا نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت وہ ہوتی ہے جو کردار میں نظر آتی ہے، سبحان اللہ، جو کریکٹر میں نظر آتی ہے، جو کردار میں نظر آتی ہے اسے نبی کی محبت کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو بتانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجانے والوں، اپنا قیمتی وقت قربان کر کے جلسے میں آنے والوں، شان مصطفیٰ دیکھو، پھر سیرت کی جھلکی دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اور صحابہ کرام نے ایک نے کہا یار حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت دوسرے نے کہا حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا۔ تیسرے نے کہا یار حضرت اسماعیل کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنا لیا۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ اتنے میں مختار دو عالم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا آپ نے جو تم ابھی گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لیا، حضرت آدم کی شان یہی ہے، وہ صفی اللہ ہے، حضرت ابراہیم کی شان یہی ہے، وہ خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل کی شان یہی ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کی شان یہی ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر۔ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، بہت جامع گفتگو، ماشاءاللہ بہت زبردست لاجواب خطاب ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اچھے انداز میں ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مختار دو عالم کانفرنس، دولت پور ضلع مراد آباد کا سنی مسلمان حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر نعرہ جو ہے ہماری تقریر پہ نقیب اہل سنتی لگا رہے ہیں، آپ لوگوں نے نعرے نہیں لگایا۔ کسی کو یاد ہے ایک نعرہ لگاؤ، ایک اچھی دعا دوں گا، بلند آواز سے نعرہ لگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ باد، اللہ اکبر۔ جب آج میں دعا دے کے جا رہا ہوں اس بچے کو، کیا نام بیٹے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ، تم دیکھنا ہماری زبان یہ، اللہ تعالیٰ ان کو حاجی بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک اس بچے کو حاجی بنائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ذرا دیکھو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں نبی کی شان کیا ہے، شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وہ بھی یدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، قیامت کے دن سارے اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول شافع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مقام محمود ملے گا اس پہ فخر نہیں ہے۔ آقا، شفاعت کبریٰ ملے گی اس پہ فخر نہیں ہے۔ آقا، سب سے پہلے شفاعت کرو گے اس پہ فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جنت کے مالک ہو اس پہ فخر نہیں ہے۔ آقا، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہو اس پہ فخر نہیں ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بابا کوئی مرد قلندر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگائے، ہے کوئی عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو جائے دم تیزی کے ساتھ ذرا، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے سید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ذرا جواب نہیں، باپ باپ باپ۔
वाह 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 माशाअल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हदीस सुना रहा हूँ, समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है हदीस शरीफ? मैंने पहले कहा मैं लतीफ़े नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि तकरीर में इनकलाब जो है लतीफ़े से नहीं आता है। तकरीर में इनकलाब जो है अपने सफ़र बताने से नहीं आता है। तकरीर में इनकलाब हदीस रसूल से आता है। तकरीर में इनकलाब जो है न कुरान की आयत तर्जुमा तफसीर से आता है, तो हदीस से पाक तर्जुमा तशरीह से आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा बताना चाहता हूँ मैं आपको, नबी की शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। आका किस पे फख्र है आपको? नबी करीम ने फरमाया मुझे अपने उस उम्मती पे फख्र है, मुझे अपने उस गुलाम पर फख्र है, खैरुन नासी मैं यनफउन नास, जो अपने से ज्यादा दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए सोचता है। माशाअल्लाह क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है और माशाअल्लाह। अपने लिए क्या सोच रहे हो तुम? अपने लिए मुसलमान सोचता है कि मैं 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनूं, और अपने मुसलमान भाई के लिए सोचता है कि वो जो है 20 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहने। अपने लिए तुम सोचते हो कि हम जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऑडी फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में सफर करें, मगर अपने भाई के लिए सोचते हो कि वो ऐसे ही झोपड़पट्टी में टाइम गुजार के चला जाए। हाँ, तुम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते हो, तुम पक्के मुसलमान नहीं बनोगे। पक्के मुसलमान तुम तब बनोगे अहिब्बु लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें कंप्लीट मुसलमान बना देगा। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब बनोगे तुम कंप्लीट मुसलमान। अल्लाहु अकबर। पसंद नहीं कर रहा और अपने लीडर को तो बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा, इमाम को तो बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा। और अगर जुम्मे में ना 500 रुपए किसी ने दे दिए धोखे से इमाम साहब को, 500 रुपए, तो दूसरा उससे पूछता तूने कितने दे दिए, तूने कितने दे दिए? वो कहता है यार आज के दौर में तो बड़ी महंगाई का जमाना है, 500 रुपए क्या है, जुम्मे के दिन हमने दे दिए 500 रुपए। तो कहता उससे यार 500 तूने इतने क्यों दे दिए, 20 रुपए दे देता। बताओ, कुछ लोगों की ज़हनियत है ये, अंदाजा लगाओ जरा। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने तूने अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को 500 रुपए अगर तूने दे दिए, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में वो बरकत अता फरमाएगा मिन हैसु ला तहतसिब, जहां पर तेरा गुमान भी नहीं पहुंच सकता है। हक है हक है हक है, बेशक बेशक, अंदाजा लगाओ जरा। हक है हजरत माशाअल्लाह। उम्मती वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। बेशक बेशक। ये जलसा करा के तुमने दूसरों के बारे में तो सोचा है कि अच्छा पैगाम पहुंच जाएगा, हमारे नबी हमसे राजी हो जाएंगे, कयामत के दिन इस अमल तो इस लायक नहीं कि जन्नत में चले जाएंगे, नबी के एक निगाह करम मिल जाएगी और हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, हज़रात गिरामी सलामत रहें, खुश रहें। अब नबी ने क्या फरमाया कि सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन जरा देखो, ये बात कहे बगैर मैं अपनी तकरीर कंप्लीट नहीं करूंगा, और इसके बाद आपको एक शानदार वाक़िया भी सुनना है, उसके बाद अपनी तकरीर में इख्तिताम की तरफ लेकर के जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज हमने जो है अपने गरीब लोगों को मुश्किल घाटियों से गुजारने पर दुश्वार कर दिया है, यानी कि अमीर लोगों ने गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है। कड़वी बातें हैं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, जरा सुन करके जाना। लेकिन कड़वी दवाई जल्दी असर करती है, जल्दी से इनकलाब आना चाहिए। जरा सुनो, बताना चाहता हूँ, आज के महंगाई के दौर में तो यार यानी घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है। जरा देखो, एक गरीब इंसान को देखो जिसके पास 3 बेटियां हैं, जिसके पास 4 बेटियां हैं, इस गरीब इस महंगाई के दौर में तो यानी कि घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है। जरा अंदाजा लगाओ। लेकिन आज के दौर में ऐसी रस्म पाई जा रही है, यानी कि हर इंसान जो है यानी कि दावा कर रहा है, यानी कि शादी के मौके पे रस्म और रिवाज के दावे हैं। जरा सुनो, बताना चाहता हूँ, दिल के कानों से सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि गरीब इंसान है जिसकी 4 बेटियां हैं, जिसकी 3 बेटियां हैं। सुबह को जब वो काम करके आता है, शाम को जब इसकी नजर अपनी बेटी के चेहरे पे पड़ती है, जवान बेटी तो जिसका हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, जिसके सर के बाल सफेद होने लगे हैं, उसकी नींद उसकी हराम हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि ये मुआशरा, जब ये जालिम मुआशरा तब 10 लाख की डिमांड कर रहा हो, 20-20 लाख की डिमांड कर रहा हो, उस जमाने में जरा अंदाजा तो लगाओ, यानी कि हर इंसान को 10 लाख चाहिए, हर इंसान को 20 लाख रुपए चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब देखो जरा, फरिश्ते हैं फरिश्ते, न वो खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न उनके अंदर नफसानी तकाजा है। अरे हम इंसान हैं, इंसान, हमारे अंदर नफसानी तकाजा मौजूद है। यही बेटी है, इसके अंदर भी बशरी तकाजा मौजूद है। जब इसकी उम्र 22 साल आ गई, इसकी उम्र 24 साल आ गई, इसकी उम्र 30 साल आ गई, लेकिन गरीबी की वजह से कोई उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं सैयद साहब 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, सैयद साहब 15 लाख लड़कियां अपने मुसलमान घरों से भाग गई हैं। तुमने अंदाजा लगाया किस वजह से ये मामला दरपेश आया? तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, जब कोई
غریب بیٹی کا ہاتھ نہیں تھامتا ہے، پھر ایک کافر آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، ایک ناپاک آتا ہے، اور آنے کے بعد تھوڑا پیلا اس کو دکھاتا ہے، اور پیلا دکھانے کے بعد کہتا ہے چلو تم میرے ساتھ چلو، تمہارے باپ سے جہیز بھی نہیں لوں گا۔ چند مہینے اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے بعد اس کو کاٹ کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے، اس کو گٹر میں پھینک دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمان بیٹی کا ایمان کیوں لٹ گیا، توحید کی امانتیں اس کے سینے سے کیوں نکل گئی، رسالت کا اقرار اس کے سینے سے کیوں نکل گیا؟ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اسی جہیز کی وجہ سے ہماری غریب مسلمان بیٹیوں کا ایمان لٹ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر اللہ نے تجھے 3 بیٹے دیے ہیں یا 2 بیٹے دیے ہیں، کسی غریب بیٹی کو اسے اپنے نکاح میں لے کر کے آ جانا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یا رسول اللہ، عمل تو اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آقا جب تمہارے غریب امتیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا، اس وقت میں نے بغیر جہیز کے شادی کر کے اس کا ایمان لوٹنے سے بچایا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو نے میرے غریب امتیہ کا خیال کر لیا تھا، تو نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ سن، میرا معاملہ تو یہ ہے، میں تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہوں۔ تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف گنبد خضرا والے کو ہوتی ہے، تو نے اپنا کام کر دیا تھا۔ سن، آج میں اپنا کام کر دوں گا، آج قیامت کے دن میں تجھے لاوارث نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ شفاعت کبریٰ فرما کے آج میں تجھے جنت کا حقدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار شاہ محمد آسمیہ صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ غریب بیٹیوں کا درد کون سنے گا، اسے بیان کون کرے گا؟ یار ہماری وجہ سے ان کا ایمان لٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو، کچھ تو سوچو، غریب لوگوں پہ رحم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا پردہ فاش مت کرو، ایک دوسرے کے عیب کو چھپا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیب کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے عیب کو چھپا لے گا۔ لیکن آج تو یہ ہے نا، شادی کے معاملے کیسے ہیں ذرا سننا بتا کر کے جا رہا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑی توجہ سن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور سب لوگ سن رہے ہیں ادھر والے سب، میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو آج اپنی شادیوں کا ماحول دیکھو یار، ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب شادی کا موقع آتا ہے نا، قسم خدا کی ذرا دیکھو، ماں ناچتی ہے بیٹا دیکھتا ہے، بیٹی ناچتی ہے باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے بھائی دیکھتا ہے، بیوی ناچتی ہے شوہر دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ شادی میں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس گھر میں کیسے برکت نازل ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں جو ہے پردے کا نظام بھی دینا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، الزام لگا رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر کسی کے بس یہ آخری چند جملے میرے سماعت کر لیجئے۔ جی جب نا کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، یا کسی کا بیٹے کا، تو پوچھ لے بھائی وہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، تو بعض انسان جو ہے نا بھج کر بہت مارتا، کمیاں نکالتا بہت زیادہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اندازہ لگاؤ ذرا، لڑکی کے باپ سے ہزار اختلاف رکھو، لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی جو ہے اس کے بارے میں ایسا مت بولنا، بول دینا کہ سب صحیح ہے رشتہ کر لو، اس لیے عیب چھپانا۔ اب ایک حدیث شریف ایسی پڑھنے والا ہوں دل خوش ہو جائے گا، مچل جائے گا۔ یہ حدیث شریف شاید آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، ذرا سنیے اور محبت سے بول دو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے یقین ہے جب میں حدیث شریف جلسوں کے اندر پڑھتا ہوں نا، تو حدیث شریف تو وہ چیز ہے جو مرجھائے ہوئے اور پتھر دل کے اندر بھی انقلاب لے آتی ہے، بے شک انقلاب لے آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی سو گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگ سو گئے ہیں۔ اچھا، ایسے موقع پہ نیند بہت آتی ہے انسان کو، سو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کچھ دوسرا رقاصہ کوئی ناچنے والی کوئی جہاں پہ جو ہے ڈانس پارٹی ہو، وہاں پہ انسان نہیں سوتا، وہاں دل بے چین رہتا، بے چین، اور یہاں دل چین میں ہے، تو جہاں چین میں ہوگا وہاں نیند آ جاتی ہے، اور جہاں دل بے چین ہوتا ہے وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تم نے چین والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو دولت پور کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی چین عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چین عطا فرمائے، کل قیامت کے دن بھی تمہیں چین عطا فرمائے۔ آمین، بہت بڑی دعا کر دی سید صاحب، بہت بڑی دعا کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چین عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے حدیث شریف سن لو محبت سے، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ذرا دیکھو کسی کا پردہ فاش مت کرنا،
जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, कहाँ गए जोर से बोलो, जब मेराज को गए, जब लामका में गए, और इस वाक़ये को आला हज़रत के खलीफा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा। कहाँ गए हमारे नबी, जोर से बोल दो, मेराज को अल्लाह ताला की ज़ियारत करने के लिए। जब हमारे नबी गए, गौर से सुनना, बड़ा मजा आएगा इस वाक़ये को सुनने में। जब हमारे नबी अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए गए ना लामका के अंदर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ियारत करने के बाद जब नबी जन्नत में तशरीफ लेकर के आए ना, सुभान अल्लाह, एक संदूक नबी ने वहां पर देखा, संदूक, दौलतपुर के जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या देखा, जोर से बोलो, एक संदूक देखा, संदूक, लाइट आ जाएगी, वो अपना काम होता रहेगा, पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। एक संदूक देखा, सुभान अल्लाह। अब उस संदूक के अंदर क्या था मालूम है, ये अल्लाह संदूक खोल करके देख लो। जब संदूक खोला ना, उसके अंदर जन्नती जुब्बा नजर आया। क्या नजर आया, जोर से बोलो, जन्नती जुब्बा। उसके अंदर जन्नती जुब्बा नजर आया। अर्ज की या अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मैं जमीन पे लेकर के जाना चाहता हूँ, जन्नत से जमीन पे लेकर जाना चाहता हूँ, या अल्लाह इजाजत है। रब ने फरमाया, हबीब हम तो तुम्हारी रजा चाहते हैं, जैसे तुम राजी हो जाओ। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी जमीन पे जुब्बा लेकर के आए ना, यारे गारे मुस्तफा अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, नबियों के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा है। या रसूल अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ इस जुब्बे का क्या करोगे? मेरे अल्लाह ने फरमाया है, मेरे नबी जमीन पर जाने के बाद ये जुब्बा तुम उसी को देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए, जो मेरे राज को पहुंच जाए, उसी को ये जुब्बा दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस जुब्बे को पहनने के बाद जो है दुनिया में सच्चाई को आम कर दूंगा, दुनिया में सदाकत को फैला दूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, लेकिन तुम अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। सिद्दीक अकबर को हुजूर ने जुब्बा इनायत नहीं फरमाया। फिर खलीफा तुम फारूक आजम तशरीफ लाए। कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे। उनका बाप खत्ताब उनको मारता था, लेकिन जैसे ही नबी का कलमा हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ लिया था, आधी दुनिया को उमर फारूक आजम ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये उमर फारूक आजम है। या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। क्या करोगे उमर फारूक आजम? आपने फराज की, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद दुनिया में इंसाफ को कायम कर दूंगा, दुनिया में अदालत को कायम कर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम अल्लाह के राजों को नहीं पहुंचे हो। हाँ जरा सुनना, बड़े धड़ल्ले से किसी भी पाक दमन औरत पे तुहमत लगा देते हो। हाँ, किसी भी इंसान के ऐब जोई बयान करते हो। हदीस से दर्स लेकर के जाओ। फिर तीसरे नंबर पे खलीफा सोम उस्मान गनी तशरीफ लाए। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जोर से बोलो, उस्मान गनी। और ऐसी हया फरमाने वाले थे, ऐसी हया, जब से हुजूर के हाथ से बैत की उस्मान गनी ने, उस हाथ से जो है, जब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कलमा शरीफ पढ़ा, हुजूर के हाथ में हाथ दिया, उस हाथ से आपने अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया था। वो उस्मान गनी है। और जब नहाते थे ना, गुस्ल खाने के अंदर बंद होता था यानी कि दरवाजा, उसके बावजूद भी लुंगी पहन के नहाते थे, रान को रान से चिपका के नहाते थे, ताकि जो है बेहयाई नहीं होना चाहिए। ये होता है तक़वे के आला दर्जे पे फाइल, जो अपने आप से भी शर्म करता है, जो अपने आप से भी हया करता है। ऐसी हया, ऐसा तक़वा उस्मान गनी का कि मेरे नबी लेटे हुए हैं, हुजूर की जो तहबंद है लुंगी शरीफ जो है, वो उसके पिंडलियां नजर आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने इजाजत चाही, हुजूर ने उनको इजाजत दे दी, मिल गई, मुलाकात हुई, चले गए। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, हुजूर ऐसे ही लेटे रहे, हुजूर की पिंडली हटी रही, लुंगी हटी रही। ये उस्मान गनी जब दाखिल होना चाहे, हुजूर ने फरमाया, उस्मान से कह दो तो रुक जाए बाहर। हुजूर उठ करके बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी कर ली। जैसे लुंगी सीधी की, मेरे नबी ने उठ करके बैठ गए। मुलाकात हुई, जब चले गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे, आपने लुंगी को सीधा नहीं किया। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे। उस्मान जब दाखिल हुए, आप उठ करके बैठ गए और अपने टखने को ढांक लिया। क्या वजह है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा बात ये है, अला अस्तही तस्तही मिनकुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे
نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار مدینہ مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار شاہ محمد عاصم میاں صاحب قبلہ. حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو حیا. نبی نے 2 بیٹیاں ان کو اپنے نکاح میں دی ہیں. عثمان غنی کو 2 بیٹیاں, اندازہ لگاؤ. لیکن حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنت سے جو جبہ لائے ہو مجھے دے دیجئے. عثمان تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں شرم کو عام کر دوں گا, دنیا میں حیا کو لازم قرار دے دوں گا, دنیا میں سخاوت کو عام کر دوں گا. نبی نے فرمایا عثمان تم نے بہت بڑی بات کہی ہے لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو, تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو. اندازہ لگاؤ ذرا, صدیق اکبر کو جبہ نہیں دیا, فاروق اعظم کو جنتی جبہ نہیں دیا, عثمان غنی کو جنتی جبہ نہیں دیا. اب چوتھے نمبر پہ حسنین کریمین کے والد تشریف لائے, حضرت فاطمہ کے سرتاج تشریف لائے, حضور کے بھائی تشریف لائے, مولا کائنات مولا علی تشریف لائے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی کھانا کھاتا ہے, وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی پانی پیتا ہے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی بھاری چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی. مولا علی تشریف لائے اور جیسے تشریف لائے نا یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے. نبی نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے تو صداقت کو عام کرنے کی بات کہی ہے, فاروق اعظم نے عدالت کو عام کرنے کی بات کہی ہے, عثمان غنی نے سخاوت کو عام کرنے کی بات کہی ہے. علی جنتی جبہ لے کر تم کیا کرو گے؟ جواب سننا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا, لوگوں کے عیب پر پردہ ڈال دیا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا چہرہ مسکرا گیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی لوگوں کے عیب چھپایا کرو گے, ہاں تم اللہ تعالیٰ کی مرادوں کو پہنچ گئے, تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پہنچ گئے. حضور نے وہ جبہ جو ہے مولا علی کو دے دیا, مولا علی نے اس کو پہن لیا. سبحان اللہ. اس واقعے کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کسی کا عیب بیان مت کرنا. میری کوئی بہن ہے وہ اپنی کسی بہن کا عیب بیان نہ کرے. اگر کسی کے اندر عیب ہے بھی اس کو چھپا لو. اگر کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے دن 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے. کیا بات ہے حضرت سید صاحب قبلہ, ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. واقعی کتنے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. لیکن آج تو ایک عیب کھل جائے ہمارا معاذ اللہ رب العالمین, اس کو ہم بتانے سے اپنی زبان خاموش نہیں کرتے ہیں. زبان کو کنٹرول کرو. زبان یہ وہی زبان ہے جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے, یہ وہی زبان ہے جو شہر شہر کو لڑا دیتی ہے, یہ وہی زبان ہے 200 درہم کی جو قریہ قریہ کو لڑا دیتی ہے. حضور نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا آپ نے جو ہے بچے کی طرح ان کو سمجھایا تھا معاذ بن جبل یمن کے قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں, اس زبان سے کسی کا غلط فیصلہ مت کر دینا, اس زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف مت دینا. اس لیے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سچا مسلمان وہ ہے دولت پور کے مسلمانوں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سچا مسلمان ہے, وہ کمپلیٹ مسلمان ہے, وہ کامل مسلمان ہے. لیکن یہ ہمیں بننا پڑے گا. جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو گناہ کرنے کی عادت آ گئی ہے اس گناہ سے ہمارے اندر نفرت آ جائے. غوث اعظم کو صرف سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غوث اعظم کے نقش قدم پہ ہمارا عمل آ جائے. غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے, یہی میں نے شروع میں تقریر میں کہا ہمارے صرف دعوے ہیں دعوے. لیکن غور کرو غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی. سبحان اللہ. کیا تھی؟ زور سے بولو. داڑھی. خواجہ صاحب کے چہرے پہ داڑھی تھی, صابر پاک کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی, اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی. اعلیٰ حضرت کے مستانوں غور کرو, اعلیٰ حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا, مفتی اعظم نے کسی کی مینڈ نہیں کاٹی تھی, تاج الشریعہ نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی تھی. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ ہمیں عمل زور سے بولو کرنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اب شجرہ مجھ سے پہلے بھی سنایا ہوگا قاری شکیل صاحب نے, لیکن سنا کے میں بھی جاؤں گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جتنی بھی بار میں آیا ہوں یہاں پہ دولت پور میں الحمدللہ سب نے شجرے کی فرمائش کی ہے, اور شجرے سے نبی کے ذکر سے اللہ نے مجھے بھی زمانے میں ہم بھی کس لائق تھے, لیکن نبی کے ذکر سے ہم نبی کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں ان کے ذکر کے لیے, اور حضور ہمارے اوپر کرم فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب محبت سے سننا چاہتے ہیں, ادھر والے بولو سبحان اللہ, پیچھے والے بولو سبحان اللہ. اور بیٹے صاحب کہاں چلے گئے؟
بیٹے تھوڑی اس کی آواز بڑھاؤ، ہلکے سے ایکو کھول دو، زیادہ ہی مت کھولنا، ہلکا کھولی، محبت سے بولو یا رسول اللہ، ایک بار بولو سبحان اللہ۔ سنا دو شجر نبی، سننا چاہتے ہیں لیکن ایسے نہیں سنائیں گے، آپ کو میرے ساتھ تھوڑا بولنا پڑے گا، اتنی محنت سے میں نے تقریر سنائی ہے، لیکن اب تھوڑا سی پتہ نہیں کب کے لیے آپ آواز بچا کر رکھ رہے ہو، پتہ نہیں کب کام آئے گی آپ کی آواز۔ اللہ کے بندو بولے کتنی محنت کرتے ہیں یار، یہ نقیب صاحب ہے، ہم ہیں، شاعر صاحب ہیں، بولنے کا ہی کام ہے روزانہ بولنے